السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میسج میں نے سنا۔ بھائی دیکھو، شریعت اسلامیہ افراط و تفریط دونوں سے منع کرتی ہے۔ یہ ہمارا مذہب اعتدال والا ہے بھائی، اعتدال والا۔ ہاں، آپ نے لکھا ہے کہ میں ادھر آ گیا بیوی کے ساتھ اور ہم یہاں رہ رہے ہیں، والدین تنہا اپنے وطن میں پڑے ہوئے ہیں، اب وہ جب بھی کبھی جانے کی بات ہوتی ہے تو گھر میں سے جو ہمارے بچوں کی امی ہیں تو وہ تو تیار نہیں ہوتی، اور بڑے مسائل ہیں، اور ادھر کبھی والدین کے لیے پیسہ وغیرہ بھی اگر بھیجیں تو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے کہ تم بچوں کا خیال نہیں کرتے ہو، بس اپنے والدین اور اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں کی فکروں میں رہتے ہو، ان پر اتنا خرچ کر دیا، اتنا پیسہ لگا دیا۔ یعنی جو کچھ آپ نے لکھا ہے یہ سارے مسائل ہیں، اور میرے پاس ایک نہیں بہت زیادہ بیچارے ساتھی ہیں، محبت رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، کچھ ان کو بتاؤں گا صحیح بات تو بھیجتے رہتے ہیں، لوگ پوچھتے رہتے ہیں، موقع جو ملتا ہے جواب دے دیتا ہوں۔ کبھی کوئی سوال ایسا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کا جواب تو گفتگو میں آ گیا تو آدمی جو سن رہا ہوگا وہ خود سمجھ لے گا۔ عجیب عجیب حالات ہیں۔ یعنی منشا آپ کے کہنے کا کل ملا کے خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح سے خواتین کو اپنے وطن میں چھوڑ کر آ کے جاب کرنا خلیجی یورپی ملکوں میں، اور پھر وہاں سے مطلب اس طرح دوریوں کے ساتھ رہنا ایک دشوار ترین عمل ہے۔ جب ان کو لے آتے ہیں تو پھر ان کا غلام بننا پڑتا ہے، سب پہ سوار ہو جاتی ہیں، اور بس ذرا سی چیز میں پوچھ گچھ اور لڑنا، اور اتنا تم نے ابا کو فون کیا اور میں بھی اپنی امی کو کروں گی، اور اتنے پیسے کیوں بھیجے، اور وہاں والدین کی خیال رکھتے اور ہمارا کچھ خیال نہیں رکھتے، اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے، دوسروں کے اپنے بھائیوں کے لیے بھی بہنوں کے لیے بھی سب کچھ بھیج رہے اور وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ والدین ضرورت مند ہے، ان کو ضرورت ہے، پیسوں کی بھی ضرورت ہے، اور ان کو ہماری خدمت کی بھی ضرورت ہے۔ تو بھائی میں اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ میں کبھی بھی افراط و تفریط کی بات نہیں کر سکتا ہوں۔ ہاں، مجھے کسی سے کوئی یعنی طرفداری نہیں ہے میرے عزیز۔ ہمیں شریعت نے یہ تو حکم دیا ہے کہ ہم اپنی جو بیویاں ہیں ان کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ نرمی کا، مہربانی کا، محبت کا، شفقت کا معاملہ کریں، حسن سلوک، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، نرمی ہو، مودت ہو، الفت ہو، اور برتاؤ میں اور ان سے ملنے جلنے میں، رہنے سہنے میں غصہ نہ ہو، تیش نہ ہو، اور بات میں گرمی اور پیشانی میں بل ڈالنا اور مارنا اور خاندان والوں کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، یہ سب چیزیں نہ ہو میرے عزیز۔ شریعت نے اس کا تو حکم دیا، لیکن یہ کہاں ہے کہ مطلب ان کے غلام بن جاؤ؟ یہ ہمارے دین میں کہاں آیا کہ غلام بن جاؤ؟ میرے پیارے یاد رکھو وہ جو والدین جن کو تم چھوڑ کے آ گئے ہو، ان کی محنتوں سے، دعاؤں سے، کوششوں سے، توجہات سے اور ان کے خرچوں سے تم ان ملکوں تک پہنچے ہو اور یہاں تک ترقیوں تک پہنچے ہو۔ اب ان کو بھول کے بیٹھ گئے ہو، اپنے بیوی بچوں میں مگن ہو۔ رات دن رہنے والے یہ ان ملکوں میں جو آ جاتے ہیں وہ بالکل ایسے بھولتے ہیں، میری نگاہوں کے سامنے ایسے جیسے میں آپ کو کہا کرتا ہوں نا، واقعات ماں ہے، سخت تکلیف میں ہے، بہت زیادہ حالات میں ہے، بس کیا ہو گیا، چلو کچھ پیسے بھیج دیے۔ یہ کیا چیز ہے بھائی، صرف پیسے بھیج دیے؟ ان کی دوا دارو، ان کو آرام پہنچانا، ان سے ملنا، صبح شام ان کی دیکھ بھال رکھنا، اور اگر ان کو ضرورت ہے، اگر وہ آپ کی خدمت کے محتاج ہے تو جائیے ان کی خدمت کیجیے۔ واللہ عرض کر رہا ہوں، دل کی بات کہہ رہا ہوں، جسے اچھی لگے الحمدللہ، جسے کڑوی لگے نو، مجھے کوئی اس کا وہ نہیں ہے ذرا بھی۔ میرے عزیز، یہ وہ ایسی نعمت ہے والدین کی کہ ایک مرتبہ ہاتھ سے نکل جانے کے بعد تڑپتے رہو گی زندگی بھر۔ ہائے کاش کہ میں اس وقت میں کیوں میں ان ملکوں میں چلا گیا، ضرورت کے بقدر تو مجھے روزی اللہ نے یہاں دی تھی، کھاتا پیتا تھا، اور دو روٹی یہاں بھی مل رہی تھی، اور عزت کے ساتھ اپنے وطن میں زندگی گزار رہا تھا، لیکن کم از کم میں والدین کو دیکھتا تھا، ان کی زیارت کرتا تھا، اور والدین مجھے دیکھ کر اپنے دل کو ٹھنڈا کرتے تھے۔ ہمارے بچوں سے وہ اپنی خوشیاں، ان کی خوشیاں مکمل ہمارے بچوں سے ہوتی تھی۔ ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑ دیا کہ بس وہ زیادہ پیسے بھیج دیے، نوکر لگا دیا۔ ارے خدا کے بندے، میرے بھائی، اگر ضرورت ہے اور والدین کو وہ چاہ رہے ہیں کہ تم وہاں جاؤ اور وہاں رہو اور ان کا ساتھ دو، تو اب بیوی کی نہیں سنی جائے گی۔ بیوی کے غلام مت بنو، سر پہ سوار مت کرو، جیسے وہ کہے ویسے ہوگا۔ کیوں ہوگا جیسے وہ کہے؟ شریعت اسلامیہ کہتی ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔
گھر کے اندر جو بات چلنی ہے وہ مرد کی چلنی ہے، عورت کی نہیں چلنی۔ مشورہ لے لو، محبت کے ساتھ سمجھا لو، اور جو اس قسم کی چیزیں ہیں ان میں مثبت منفی پہلو سب بتا کر، لیکن فیصلہ تو آپ ہی کو کرنا ہے بھائی۔ میں تو ان تمام لوگوں کو کہ جو باہر رہتے ہیں، جب تک والدین زندہ ہیں اور ان کو ضرورت ہے، یعنی ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ دوسرے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہے، اور سب کچھ سارا دیکھ بھال نظام سب کچھ چل رہا ہے ٹھیک ٹھاک، والدین سے باتیں ہوتی ہے اور وہ بھی خوش ہیں، کہتے ہیں نہیں بیٹا تم کوئی بات نہیں وہاں رہتے رہو، اور میرا تو دل اسی میں خوش ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ رہو، آرام سے رہو، ہاں، اور یہاں تو کام چل رہا الحمدللہ سب کچھ ہے، یہ تمہارا دوسرا بھائی ہے، بہنیں ہیں، سب میری دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اگر ایسی صورت ہے تو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو محض اس لیے کہ بیوی کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم نہیں جا سکتے، اور وہاں جائیں گے تو تمہاری بہنیں تو میرا یہ کر ڈالیں گی، اور تمہارے والدین کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی، اور وہ ہے اور فلاں، ہم نے کب کہا ہے کہ جا کے والدین کے کمرے کے اندر اور ان کے گھر کے اندر اور اسی کٹیا کے اندر جو چھوٹی سی بنی ہے وہیں گھسا دو ان کو؟ حضرت مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ اسی چولہے سے آگ لگتی ہے۔ ساس بہو جب ایک جگہ مل کر رہیں گے اور ایک ہی ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، تو رات دن کے اس اختلاط بیجا سے فسادات پیدا ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن یہ صاف صاف سن لیجئے، جو مجھ سے تعلق رکھنے والے دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، چاہے وہ کینیڈا میں ہو، امریکہ میں ہو، لندن میں ہو، اور چاہے وہ اور بہت سارے ممالک سے میسیجز بیچاروں کے آتے رہتے ہیں، سب کو کہہ رہا ہوں والدین کی رضامندی کے ساتھ اگر تم رہ رہے ہو تو رہو، لیکن اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ بیٹا یہاں آ جاؤ، ہم تو یہیں کی کمائی میں جو کچھ مختصر ہوگا بس گزارا کر لیں گے، لیکن تم میری نگاہوں کے سامنے رہو، مجھے تمہاری ضرورت ہے، میں اس وقت محتاج ہوں، اور دوا دارو اور ہاسپٹل جانا آنا اور وغیرہ اس میں ضرورت ہے، آؤ ذرا دیکھ بھال کرو۔ یہ ایک تمہارا بھائی ہے، اس سے کام نہیں چل پاتا، اس کے اپنے بچے ہیں، مشغولیات ہے، مصروفیات ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ تم بھی آ جاؤ، فوراً میرے عزیز فوراً چل دو، ذرا نظم و انتظام کرو اور ترتیب بناؤ۔ اور ہاں، یعنی ایک ہے ملنگ پن، کوئی بات سنی فوراً ایک دم اس طرح کے سارا بد نظمی اور بے ترتیبی کے ساتھ اونٹ پٹانگ ہو کے چل دیا، نہیں، نظم و ترتیب بناؤ، قاعدے کے ساتھ سارا نظام ترتیب دو، اور یہ اللہ تعالیٰ سے کے دربار میں کہو بھائی والدین کے ساتھ خدمت، ان کی خدمت، ان کے ساتھ اچھا سلوک، ان کی دیکھ بھال، اور ان کو راحت و آرام پہنچانا، اور اس عمر میں جب ان کو تمہاری حدیث پاک میں جانتے ہو کیا آیا، اس عمر میں جب والدین کو تمہاری ضرورت ہے، بڑھاپے کی عمر میں پہنچے ہیں، تو جو ان کی خدمت کرے گا اللہ عز و جل اس کے لیے اس کے بڑھاپے میں ایسے لوگوں کو مقرر کریں گے جو اس کی خدمت کریں گے۔ تو بعض علماء نے شرح میں بھی لکھا ہے کہ اس میں عمر میں برکت کی بھی دعا ہو گئی آٹومیٹکلی۔ بچوں سمجھتے ہو بھائی، اس عمر میں کوئی خادم ملے گا جبھی تو نا، کہ جب اس عمر تک آپ کو پہنچایا بھی جائے گا۔ یعنی القصہ مختصر، بندے ناچیز کو قرآن و سنت میں آئے ہوئے والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور رحمتیں اور برکتوں کا میرے پیارو جتنا علم ہے، اگر تم مجھ پر اعتماد کرتے ہو تو پوری بصیرت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پوری بصیرت کے ساتھ، ہاں چاہے وہ خواتین ہو، مرد ہو، عورتیں ہوں، مت روکو اگر تمہارے شوہر چل رہے ہیں کہ چلو والدین کے پاس رہیں گے، ذرا سی چند دن کی زحمت ہے، بہار آ جائے گی، بہار دنیا ہی میں بہار آ جائے گی۔ جس شخص نے زندگی میں اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، دیکھ لو اس کی اولادوں میں، اس کے گھروں میں، اس کے خاندانوں میں، اس کی بزنسوں میں، اس کی تمام چیزوں میں اللہ نے ایسا سکون، ایسی برکت، ایسی راحت۔ تو کیا کہتے ہیں لوگ کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ ان کے فلاں کے بچوں میں یہ چیزیں اور اتنا گھر میں سکون اور برکتیں اور رزق روزی ہر لحاظ سے وسعتیں، تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی ان کے جو والد ہیں نا، ہاں انہوں نے اپنے والد کی بڑی خدمت کی تھی، اس لیے اللہ نے ان کو نوازا ہے۔
میرے پیارو، ہرگز ایسا نہ ہونے دینا کہ والدین تمہارے فراق میں، تمہاری جدائیگی میں، تمہاری محبت میں جی اپنے وطن میں رہتے ہوئے تڑپ رہے ہوں، رات دن تمہیں یاد کرتے ہوں، ان کو تمہاری ضرورت ہے، خدمت چاہیے اور دوا دارو کے لیے تمہاری موجودگی چاہیے، صبح شام وہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ زندگی کے بظاہر آخری ایام ہیں، کمزوری ہے، ضعیفی ہے، بیماریاں ہیں، اور تم ان کی چاہت کو پھینک کر ایک طرف ان کی مرضیات کے علی الرغم بالکل ان کی مرضیات کو صرف نظر کرتے ہوئے اپنی منمانی موج اور مزے اور عیش کی دبئی کی زندگی، سعودی کی زندگی، ریاض و جدہ اور کینیڈا و امریکہ کی زندگی میں مگن ہو، مگن، اور بیوی ہے اور خود ہو اور بچے ہیں جی۔ کبھی کبھی بس یہ ہوا کہ والدین کو کال کر لی، ایسا ہرگز نہ کرنا، ورنہ بعد میں پچھتاتے رہو گے، اور اس پچھتانے کا میرے پیارے کوئی حل نہ ہوگا۔ آنکھوں سے آنسو بہاؤ گے مگر کیا حل ہوگا؟ وہ سعادت مند تمہارا بھائی، وہ سعادت مند تمہاری بہنیں جو ہند و پاک کے اندر رہتے ہوئے اپنے والدین کی خوب خوب خدمت کر گزرے، جا کے دیکھو۔ ہم نے تو صرف سمجھا ہے کہ ڈالروں ریالوں ہی میں بس سکون سارا ہے۔ یہی ڈالر و ریال جب تمہارے بچے جب بڑے ہونے جا رہے ہوں گے اور اسکولوں کالجوں کی نظر ہو کر اور دنیا کے عیش و عشرت میں پڑھ کر جب ان کو کھوئیں گے، کھڑائیں گے اور خراب کریں گے اور اسراف اور فضول خرچیوں میں لگائیں گے، اور تم دیکھو گے تڑپ تڑپ کے بیٹھو گے اور کہو گے ہائے یہ بچے میرا کہنا نہیں مان رہے، یہ بچے میری سن نہیں رہے، یہ بچے ڈرگس میں لگ گئے یا فلموں میں لگ گئے یا فلاں میں لگ گئے۔ کہاں سے سکون؟ سکون تو وہ تھا کہ تم والدین کی جا کے قدموں میں پڑ جاتے اور ان کو راحت و آرام پہنچاتے۔ میرے پیارو، اعمال سے، اللہ کی مرضیات پر چلنے سے، والدین کی خدمتوں سے اور نیک کاموں سے اور اچھا سلوک کرنے سے اور دین کے احکام بجا لانے سے اور جس وقت میں اللہ کا جو حکم ہے اس کو کرنے سے، تب اللہ زندگی میں سکون دیتے ہیں۔ اور بالخصوص والدین کی خدمت تو بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے۔ اس لیے میرے عزیز، تم نے خط میں جو لکھا، خلاصہ یہ ہے کہ یہ میری بیوی مجھے بہت پریشان کر رہی ہے، میں جانا چاہتا ہوں، والدین کے پاس جانے نہیں دیتی، اور اگر کبھی نام لے لوں تو گھر کے اندر کا ماحول بگڑ جاتا ہے، اور اس کی ناراضگیاں اور اس کے غصے اور اس کی تلخیاں، اور پھر بس ایک ایسا ماحول بگاڑے گی کہ میں ٹینشن کا مریض ہو جاتا ہوں، فلاں ہو جاتا ہوں۔ میں ایسی تمام خواتین سے بہت ہی ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ چاہتی ہو کہ تم کو تمہاری اولاد سے ٹھنڈک پہنچے اور تمہاری اولاد تم دونوں کے لیے یعنی اماں ابا دونوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو میں صاف بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم ان چیزوں میں ہرگز رکاوٹ نہ بنو۔ اللہ عز و جل وہیں جب تم اللہ کے حکم کو زندہ کرنے کے لیے، والدین کی خدمت کے لیے اور نیک کاموں کے لیے اور صحیح مقاصد کے لیے یہاں سے چھوڑ کے وہاں جاؤ گے اور جاؤ گی، اللہ عز و جل وہیں وہ سارا خلاصہ رزق اور مقصود رزق اور نتیجہ رزق و دولت و معاش و پیسہ وہی اللہ تمہیں دے دے گا۔ بھئی پیسہ کیوں کماتے ہیں؟ بڑی بڑی جاب اور نوکریاں کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ سکون سے جیے، زندگی میں سکون ہو، راحت و آرام ہو، اولاد لکھ لے اور پڑھ لے اور سامان سکون بنے، ان کو دیکھیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ خدا کی قسم، اگر والدین کی خدمت کے ساتھ، دین پر چلنے کے ساتھ رزق میں کچھ کمی بھی رہ گئی، تب بھی یہ سب کچھ اللہ تعالی ضرور عطا فرما دیں گے۔ لکھ لو میری بات، لکھ لو۔ جن لوگوں نے، جن اولادوں نے اپنے والدین کو دنیا میں رہتے ہوئے خوش رکھا، جنت تو بنا ہی لی، جنت تو کما ہی لی، اور جنت کا فیصلہ تو اپنے لیے کرا ہی لیا، اور جنت کی گارنٹی تو حضور کی زبانی صلی اللہ علیہ وسلم کی لے ہی لی، مگر دنیا ہی میں اللہ عز و جل انہیں جنت کا نظارہ اور جنت کا نمونہ دکھا دیتے ہیں۔ بھائیو، ان باتوں کو خالی بیان برائے بیان نہ سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کی رہنمائی کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ کب دین کا کیا تقاضا ہے اسے اس وقت میں پورا کر لو، بعد میں پچھتانے سے کوئی حاصل نہیں ہوگا، اور افراط و تفریط دونوں سے باز آ جاؤ۔ وہ بیوی کے حقوق میں بہت زیادہ حق تلفی اور تفریط ہے کہ اس کو چھوڑ کر ملکوں میں اور خود سعودی اور کینیڈا اور امریکہ میں پڑے ہوئے ہو، سال ہا سال گزر گئے تو وہ تڑپ رہی ہے جوانی میں، وہاں تم یہاں تڑپتے ہو، اور اس کے سارے حقوق ملیامیٹ اور پامال ہو رہے ہیں، اور گھر کے اندر وہ تمہارے قیدی ایک مجرم کی طرح جیل خانے میں، قید خانے میں گویا کہ سڑ رہی ہے، گل رہی ہے۔
وہ بھی جس طرح غلط ہے اسی طرح خواتین امت یہ بھی غلط ہے کہ تم اپنے شوہروں کو لے کے یہاں اس طرح چپٹ کے بیٹھ گئی ہو کہ جا نہیں سکتے، اگر جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور ہم نہیں جائیں گے اور نہیں جانے دیں گے، جو ہو سو ہو، اور تمہاری بہنیں ایسی، تمہارے والد ایسے، اور ہم جب وہاں جاتے ہیں ہمارے ساتھ یوں ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے۔ اس کا انتظام کرو، اگر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو اس کا انتظام کرو۔ یہ کون کہتا ہے کہ یعنی بالکلیہ ہی اس کو ختم کر دو؟ مثال کے طور پر آگ سے نقصان پہنچتا ہے، مثال کے طور پہ لوہے اور چھری سے نقصان پہنچتا ہے، تو یہ تھوڑا ہی ہے کہ سب اس کو جڑ سے ختم کر دو۔ صحیح جگہ استعمال کرو اور غلط جگہ سے روک لو۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، وہاں رہو اور صحیح طرح رہو، اپنا الگ مکان ہو، رہن سہن الگ ہو، اور والدین کی دیکھ بھال، صبح و شام ان کی خدمت کرنا، یہ کام جاری رہے۔ اس لیے بھائی یہ خطوط ہے، اور بہت سارے خطوط اولاد کے بارے میں بھی آئے ہوئے ہیں۔ اولاد نے لوگوں کو آج کل پریشان کر رکھا ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد اس موضوع پر بات کروں انشاءاللہ۔ دیکھو کل یا پرسوں میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ اس موضوع پر۔ بس یہ آپ کا جواب ہوا اور یہ بہت ساروں کا جواب ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔